جمیل پراجا صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ جو ایس او پیز حکومت بتا رہی ہے، جہاں جہاں کاروبار محدود پیمانے پر کھولے بھی گئے ہیں وہاں پر بھی مجموعی طور پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، دکانوں پہ رش لگا ہے، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں، کوئی ایس او پی پر عمل نہیں ہو رہا، پھر 5 بجے کی پابندی بہت جگہوں پر نہیں ہو رہی، پھر آپ کو جو آفر کی گئی ہے کہ آن لائن کاروبار آپ کر لیں، آپ کہتے ہیں کہ ریٹیلرز جو ہیں وہ آن لائن کاروبار نہیں کر سکتے، لیکن بہت سارے چلیں تاجر برادری کا اسے فائدہ بھی ہو سکتا ہے، آپ کیوں کسی حد تک شروع کرنے پر راضی نہیں ہو رہے اور ایس او پیز پر کیوں عمل نہیں کرتے یا کرواتے؟ نہیں، ایس او پیز پہ اگر حکومت چاہے تو عمل کرا سکتی ہے، یہ حکومتی لوگوں کا کام ہے، انتظامیہ کا کام ہے کہ ایس او پیز، ہمارا تو کام خالی ہدایت دینا ہے، یہ کاروبار جو کھولے گئے ہیں وہ ہماری ہدایت پہ نہیں کھلوائے گئے، جو کاروبار گوشت منڈیاں کھلی ہیں، جو سبزی منڈیاں کھلی ہیں، یہ روزمرہ ضروریات زندگی کے کاروبار ہیں جو کھلے ہوئے ہیں، وہ ہم نے نہیں کہا کہ یہ کاروبار ایس او پیز کا ہم نے ذمہ داری نہیں لی، جن کاروبار کے کھلنے کی ذمہ داری ہم لے رہے ہیں ہم اس کی ایس او پیز پوری کرا کے دیں گے، ورنہ ہم نے یہ بھی بات کی ہے کہ اگر حکومتی ایس او پیز پہ پابندی نہیں کی گئی تو اس دکان کو سیل کر دیا جائے۔ ہم نے برملا اس بات کا اظہار کیا کیونکہ ظاہر ہے حکومت بھی ہمارے لیے کوشش کر رہی ہے، ڈاکٹرز بھی ہمارے لیے کوشش کر رہے ہیں، تو اس سب چیزوں کو مد نظر رکھنا پڑے گا۔ ہم نے تو بارہا کہا کہ ہم تمام حفاظتی انتظامات کے ساتھ دکانیں کھولنے کے لیے تیار ہیں، اور جو بات رہی یہ کہ آن لائن کاروبار کی، تو آن لائن کاروبار سے زیادہ 5% لوگ فائدہ اٹھا سکیں گے، اس کے علاوہ 90 to 95% لوگ جو ریٹیلرز اپنا کام کرتے ہیں وہ کیسے کام کریں گے، ذرا یہ سوال ہے۔ ہم تو کہتے ہیں 2 مہینے ہمیں گھر پہ بٹھا دو، آپ ہمیں آسان اقساط پہ بلا سودی قرضے دلا دیں، ہم گھر پہ بیٹھ کے آرام سے اپنا وقت گزار دیں گے، ہمیں بھی اپنی جانیں اتنی قیمتی ہیں جتنی جانیں سب کو قیمتی ہیں، جتنی جانیں حکومتیں سمجھ رہی ہیں قیمتی، جتنی جانیں ڈاکٹر سمجھ رہے ہیں کہ قیمتی جانیں، ہم قیمتی جانوں کو ہم گھر پہ بٹھا دیں گے، لیکن اس کے لیے کچھ آسائش ریاست کو بھی دینی پڑے گی۔ ریاست اگر خاموشی سے کہہ دے کہ آپ گھر بیٹھ کے اور وقت گزار دیں، کیسے ممکن ہے؟ کیسے؟ جس کے گھر میں بچہ دودھ سے تڑپتا ہے وہ نکل کے باہر لازمی آئے گا، اس کو ہر قیمت پہ گھر پہ دودھ لے جانا ہے، ورنہ بچہ بھوک سے بلک بلک کے مر جائے گا۔ حالت جنگ میں سر، حالت جنگ میں تو ان چیزوں کو فیس کرنا پڑتا ہے، ڈاکٹر صاحب کا آرگومنٹ یہ تھا۔ سر حالت جنگ میں بھی تو پیٹ بھرنا پڑتا ہے، حالت جنگ میں بھی تو پیٹ بھرنا پڑتا ہے۔ 1965 میں ہماری فوج نے چنے کھا کے بھی گزارا کیا اور جنگ لڑی ہے، تو چنے بھی تو ہونے چاہیے نا کہیں نہ کہیں سے۔ ہم تو ہر طرح سے حکومت کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، 1 مہینہ 9 دن سے حکومت کا ساتھ ہی دے رہے ہیں۔ خالی پیٹ کے کون سے جنگ لڑی جاتی ہے تو بتائیں مجھے۔ اتنی بری حالت ہے؟ جی دیکھیں ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں اس وقت، تشریف فرما ہے۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیں کہ اگر تو یہ لاک ڈاؤن جو تھا نا، اگر 15 روزہ لاک ڈاؤن یا 21 روزہ لاک ڈاؤن، یہ ڈھیلا ڈھالا لاک ڈاؤن اور کنفیوز لاک ڈاؤن نہ ہوتا اور یہ ایک دم بڑا سخت قسم کا لاک ڈاؤن ہوتا، تو شاید آج جو نتائج آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ کرونا کے مریض بڑھ گئے ہیں وہ نظر نہ آتے۔ ابھی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آج بھی یہ جزوی لاک ڈاؤن ہے، اور اس جزوی لاک ڈاؤن کے نتیجے میں جب 2 ہفتے بعد آپ کے پاس ڈیٹا آئے گا وہ ہوشربا ہوگا اور اس میں کرونا کے مریضوں کی تعداد اور بھی بڑھ چکی ہوگی، تو یہ سلسلہ یہ تو کہیں رکنے والا نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ بھی جو اپنا دیکھنے کا انداز ہے، ڈاکٹر صاحبان آپ ایک اکیلے ڈاکٹر کے لیے، طب کے ماہرین بھی اپنے سوچنے کے انداز کو بدلیں۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں چھوٹا سا، آپ کی ہم 2 مہینے کی تنخواہ بند کر دیتے ہیں تمام ڈاکٹرز کی، تمام اپنا جتنے بھی ہمارے سرکاری ملازمین ہیں، ہم کہتے ہیں حکومت کو کہ سب کی تنخواہیں بند کر دیں۔ یہ میڈیا اینکر پرسن بیٹھے ہیں، میڈیا کے لوگ بیٹھے ہیں، انہیں کہتے ہیں آپ سب کو 2 مہینے تنخواہ نہیں ملنی لاک ڈاؤن، تو کیسا رہے گا یہ آئیڈیا ڈاکٹر صاحب؟ پسند آئے گا آپ کو؟ یعنی آپ کے پاس آپ کی جیب میں کوئی پیسہ نہیں ہوگا اور پھر بھی آپ کام کریں، اپنا آرام سے گھر پہ رہیں، اور یہ کرونا ہے اور اس کرونا کا مقابلہ لاک ڈاؤن سے کرنا ہے، تو اس کا جواب کیا ہے آپ کے پاس؟ جی ڈاکٹر فرید صاحب۔ دیکھیں سر، لاک ڈاؤن ڈاکٹر کا کام تو صرف ہم نے مریض کی علاج کرنی ہے، جتنی ہماری جان کی حفاظت کی ضرورت ہے، جتنے ہمارے عوام ہے 22 کروڑ، ہم ان کی حفاظت کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں۔ اگر یہ جو جزوی لاک ڈاؤن انہوں نے کیا ہوا ہے، جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ دکانیں آدھی کھلی ہیں آدھی بند ہیں، اگر اس کو کمپلیٹ لاک ڈاؤن کیا جاتا اس وقت تو اب یہ صورتحال سامنے نہیں آتی۔ اب آئندہ دنوں میں کیا کرنا چاہیے؟ رہی بات آنے دنوں میں جس کو کمپلیٹ لاک ڈاؤن کرے، گورنمنٹ ایک ایسے عمل بنا دے کہ جو لوگوں کو گھروں میں بیٹھے ہیں ان کے لیے یہ گورنمنٹ کا کام ہے، کیا سہولتیں دیتی ہیں۔ باقی ملکوں نے بھی لاک ڈاؤن کیا تھا، یہ گورنمنٹ کا کام ہے۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مشورہ دے رہے ہیں ایز اے ٹیکنیکل پرسن کہ
کہ ہم کہتے ہیں کہ خدا را آپ لوگ گھر سے نہ نکلیں, سوشل ڈسٹینس رکھیں, ہم آپ کی جنگ لڑ رہے ہیں, ہم آپ کی بچانے کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں. ایک آپ اگر نکلو گے گھر سے باہر, ایک فرد باہر جائے گا تو ایک فرد کرونا لے کر آ جائے گا, تو اس گھر میں اگر 20 ہے تو 20 کے 20 انفیکٹڈ ہو جائیں گے. ہم تو اس لیے کہہ رہے ہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنا سوشل ڈسٹینس رکھتے ہو خدا را اس کو ختم نہ کریں, لاک ڈاؤن کو کریں. باقی پالیسی بنانا گورنمنٹ کا کام ہے, چونکہ حکومت بلوچستان کی کام ہے, وہ اپنے عوام کو کس طرح فیسیلیٹیٹ کرتا ہے, کس طرح کھانا دیتا ہے, کس طرح گھروں میں پہنچا دیتا ہے. یہ ہم صرف ٹیکنیکلی. ڈاکٹر صاحب آپ میڈیا پہ آئے ہیں, آپ بات کر رہے ہیں, آپ نیشنل ٹی وی پہ ایک مکالمہ کر رہے ہیں, ایک مباحثہ ہو رہا ہے اس وقت, ایک فریق بیٹھا ہے دوسرے کے سامنے. یہ اب ہم گورنمنٹ پہ تو نہیں ڈال سکتے, آپ طب کے ماہرین ہیں, آپ حکومت کو مشورہ دے رہے ہیں یوں کریں, اور حکومت کے آپ کے مشورے پہ عمل کرنے کے بعد ایک اور فریق جو ہے اور ایک سیگمنٹ آف دا سوسائٹی متاثر ہو رہا ہے. تو ڈاکٹر صاحب اس کا کوئی درمیانہ راستہ آپ کے پاس اگر نہیں ہے اور لاک ڈاؤن ہی ہے, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جن شہریوں کو آپ نے محدود کرنا ہے ان کی بنیادی ضرورتوں کا خیال بھی رکھنا ہے. اگر میری بنیادی ضرورتوں کا ریاست خیال نہیں رکھے گی تو میں لاک ڈاؤن کی پابندی قبول نہیں کروں گا. یہ ایک بنیادی اس میں نقطہ ہے جس نقطے پر آپ بحث کرنے سے, بات کرنے سے کیوں کترا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ اس پر بات کریں کھل کے. جمیل پراجا صاحب, آپ کو یہ تجویز کیسی لگ رہی ہے ڈاکٹر صاحب کی؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب جو کہہ رہی ہیں وہ بات ڈاکٹر صاحب اپنی لاجک کے مطابق کہہ رہی ہیں کہ مطلب یہ کرنا پڑے گا. ہم تو خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کھانا پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم تو کہہ رہے ہیں ہمیں کسی بھی طرح آپ جو ہے وہ ہمیں آسان اقساط پر قرضے دلا دیں, ہمیں اس سے فیسیلیٹ کر دیں, کوئی پالیسی بنا کے. ہمیں کھانا پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں آپ بس یہ چیز کر دیں, ہم خود یہ سب چیز پرووائڈ کر لیں گے. ہم اپنے لیبر کو بھی تنخواہیں دے دیں گے, ہم اپنے معاملات کو بھی درست کر لیں گے, ہم ہر وہ چیز مہیا کر لیں گے جس کی 1-2 مہینے تک ہمیں ضرورت ہوگی. لیکن اس کے لیے ہمیں ایک ہیوج اماؤنٹ جو بینکوں سے دلوا دیں, جو آسان اقساط پر قرضے بلا سودی ہونے چاہیے وہ ہمیں دلوا دیں. ہم وہ واپس بھی کرنے کو تیار ہیں, ہم آپ سے کوئی چیز کی بھیک نہیں مانگ رہے. تاجروں نے ہمیشہ جب بھی اس ملک عزیز کو پہ ناگہانی آفات آئی ہیں, تاجروں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے اور تاجروں نے آگے بڑھ کر مدد کی ہے حکومتوں کی. تو آج بھی ہم وہ سب چیز کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم آپ سے کوئی یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں آپ بخش دیں, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آسان اقساط پر قرضے دلا دیں بلا سودی, تو ہم وہ واپس بھی کرنے کے لیے تیار ہیں. ڈاکٹر صاحبان کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں, کاروبار کرنے کی اجازت دیتے ہیں جیسے کہ آپ کا مطالبہ ہے, تو ایسے میں خدا نخواستہ 3 لاکھ اگر مریض سامنے آ گئے 2 مہینے کے اندر اندر, جیسے کہ WHO نے بھی خبردار کیا ہے کہ جولائی تک 2 لاکھ مریض ہو جائیں گے. اگر یہ کاروبار کی اجازت ہو گئی, 2-3 لاکھ مریض آ گئے, ہسپتال چوک ہو جائیں گے, اسپتالوں میں کام نہیں ہو سکے گا, علاج نہیں ہو سکے گا, پھر آپ کیسے کاروبار کریں گے, جا کے کہاں سے کاروبار کریں گے جب یہاں پر سڑکوں پر لوگ خدا نخواستہ مر رہے ہوں گے. جی یہی تو ہم اسی بات کا رونا رو رہے ہیں کہ ہمارے طب کے ماہرین, انتظامیہ, حکومت اور ہم آپس میں سر جوڑ کر بیٹھ کر ایسے عملی SOPs بنائیں. اس کے لیے ہمارے پاس بہت زیادہ تجاویز موجود ہیں. دیکھیں اگر ہم فرض کر لیں کہ ہم ابھی اس وقت ہمارے ٹرانسپورٹ کھلی ہے, گڈز ٹرانسپورٹ کھلی ہے, میں اپنا جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس کی بات نہیں کر رہا, گڈز ٹرانسپورٹ کھلی ہے آپ کے مال جو ہیں وہ جا رہے ہیں, اپنا مختلف شہروں میں بک ہو رہے ہیں. اگر ہم جو ہے وہ آن لائن بینکنگ کو اس طرح رواج دیں جس آن لائن بینکنگ کی آج آپ بات کر رہے ہیں, جس کی اجازت ملی ہے, وہ تو ایک جھانسا اور ایک فراڈ ہے. مثلاً ہم تو بینک سے کاروبار ہی نہیں کرتے. ہم بینک سے کاروبار کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ہمارے جو ہیں وہ اپنا ٹیکس ایشوز پیدا ہو جاتے ہیں. جب بینک سے کاروبار کرتے ہیں تو ٹرانزیکشن انرتھ ہوتی ہے, جس کے نتیجے میں ہمیں جو ہے وہ ٹیکس ڈٹ کے اندر لایا جاتا ہے. تو اب اس کا مطلب کیا کہ ہمیں ٹیکس قوانین کو بھی اب دیکھنا پڑے گا کہ ان کو بھی اب کرونا کے مناسبت سے ہمیں ان کی بھی اصلاح کرنی پڑے گی, آسان اور سادہ بنانا پڑے گا. تو یہ ایک بہت کمپریہنسو قسم کی نیشنل ڈیبیٹ ہے. یہ صرف محض 4 ڈاکٹر آ کے اپنا جن کو ہر مہینے تنخواہ مل جاتی ہے اور اگر پچھلے مہینے ڈبل ہو گئی ہے, تو یہ اپنا یہ فور فرنٹ کے ہمارے سولجر ہیں, ہم ان کا احترام کرتے ہیں. محض یہ آ کر اپنی یہ رائے دے دیں گے, بڑی ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دیں گے, بند کر دو ورنہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. اگر بند کر بھی دیں گے تو کیا کچھ ہو جائے گا اس کا انہیں اندازہ نہیں ہے. اس کو بھی سمجھنا ہے اور اس نیشنل ڈیبیٹ کو, اس قومی مکالمے کو آگے بڑھانا ہے. آپ کیا کہتے ہیں بند نہ کریں؟ دیکھیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو سیکٹرز جو ہیں جن کو فوری طور پہ کھولا جا سکتا ہے انہیں تو کھولا جائے. مثلا میں مثال دیتا ہوں, گاڑیوں کے شو رومز ہیں,
آپ کے اپنا فرنیچرز کے شو رومز ہیں, بڑے بڑے اس طرح شو رومز ہیں جہاں پر اکا دکا دن میں 2 4 6 گاہک آتے ہیں, انہیں کھول دیا جائے. یعنی اکنامک ایکٹیویٹی کو آپ بالکل چوک نہ کریں, آپ بالکل ختم نہ کر دیں, اور اس میں آپ ایس او پیز بنائیں. یہ ہمیں بتائیں جی ایس او پیز کیا ہوں گے. آج تک جو ایس او پیز ہے ہمیں تو یہی پتہ ہے نا کہ ہم نے ہاتھ دھونے ہیں, پانی ڈالنا ہے, گرم پانی کا استعمال کرنا ہے, منہ پہ ماسک پہننا ہے, 6 فٹ دور ہو کے بات کرنی ہے. مگر دکانوں پر اس کے علاوہ کیا ایس او پیز ہے پوری دنیا میں, مجھے بتا دیں. اسی ایس او پی پہ عمل کرنا ہے, اسی پر نہیں ہو رہا. ایس او پیز پر دیکھیں, مجھے دکاندار نماز پڑھ رہے ہیں, دکاندار نہ 2 سے زیادہ لوگوں کو روک رہا ہے. 1 مہینہ لاک ڈاؤن, 1.5 مہینہ ہو گیا, کیا پورے میڈیا نے یہ آگاہی نہیں چلائی کہ بھئی ہم نے کون کون سی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہے؟ میں مختصر سا بریک لے لوں گا, مگر اگر دکاندار ان ایس او پیز پر آتے ہیں تو شاید اتنی تکلیف نہ ہوتی, کیونکہ یہاں دکاندار نہ ماسک لگا رہا ہے, نہ دکاندار لوگوں کو منع کر رہا ہے کہ 2 سے زیادہ لوگ دکان میں نہ آئیں, نہ 6 فٹ کا فاصلہ برقرار رکھا جا رہا ہے, بالکل بے احتیاطی, اور اس پر یہ کہا جاتا ہے کہ جی جو ہونا ہے وہ تو ہو ہی جانا ہے. تو یہ بیہیویئر جو ہے یہ عملی طور پر ہمیں دکانوں پہ نظر بھی آیا ہے. تو اس کا علاج کیا ہے؟ ایک مختصر بریک دیں. ڈاکٹر